الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ اسلام نظافت پسند دین ہے اور اسلام نے اپنے منہ کو صاف رکھنے کی طرف بہت زیادہ رغبت دلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی اور میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا، اس بات کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور مسواک کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کو پاک رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رب کریم اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ جو مسواک کی فضیلت ہے یہ مطلق ہے، یعنی کہ انسان روزے میں ہو، نفلی روزہ ہو، فرضی روزہ ہو، یا روزے کے علاوہ عمومی حالات میں ہو، جیسے بھی انسان ہو، شریعت مطہرہ نے جو مسواک کی طرف رغبت دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھے۔ ضروری نہیں ہے کہ لکڑی کی مسواک ہی استعمال کی جائے، ٹوتھ برش بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام احادیث میں اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں مسواک کی مطلقاً فضیلت بیان کی ہے۔ یہ فضیلت غیر روزے دار کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ روزہ دار کے لیے بھی ہے، پھر چاہے وہ نفلی روزہ ہو یا فرضی روزہ ہو، ہر صورت میں، ہر حالت میں مسواک کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور مسواک کی جا سکتی ہے۔ ایک روزہ دار بھی فرضی روزے میں ہوتے ہوئے بھی مسواک کر سکتا ہے، اور اہل علم کے صحیح ترین قول کے مطابق زوال کے بعد اور زوال سے پہلے کی جو قید ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ مطلقاً کسی بھی وقت میں پورے روزے کے دوران، چاہے زوال سے پہلے کرے یا زوال کے بعد کرے، مسواک کر سکتا ہے، اور ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتا ہے، اور ٹوتھ برش بھی یوز کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان احتیاط کرتے ہوئے ٹوتھ برش کو اور ٹوتھ پیسٹ کو استعمال نہ کرے اور اس کی جگہ مسواک کر لے، جو لکڑی کی مسواک ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اولیٰ ہے، اس لیے کہ یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کے ذائقے میں ایک طرح کی تیزی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی انسان سے بے احتیاطی ہو جائے اور وہ اس کو اپنے حلق کے نیچے اتار لے، تو بہتر ہے، افضل ہے، احوط ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ سادہ مسواک کر لے، لکڑی والی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگوں کی طرف سے ایک اشکال آتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہم مسواک کر کے، ٹوتھ برش کر کے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ہم کیسے اس کو زائل کریں؟ اس کو تو نہیں زائل کرنا چاہیے۔ تو یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بو منہ سے آتی ہے، نہیں، یہ بو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اگر آپ مسواک کریں گے، ٹوتھ برش کریں گے، تب بھی معدے سے اٹھنے والی بو یہ آتی رہے گی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔